I'm an engineer. See, my question is with regard to the hudud laws. Can I ask more than one question? One question, then wait, inshallah, I'll come back to you, and then second question. One question at a time. You can go back. Yes, brother. Please clarify what hudud laws mean, basically with respect to the sexual exploitation of women. Sexual exploitation of women. It's a very pertinent topic right now, and it's been pertinent all through our lifetime. My point is, let's take the example of Pakistan. After the Zia-ul Haq regime, the hudud laws were imposed. I would like to know what the hudud laws say about sexual exploitation of women. I mean, what kind of penalties and things like that are according to the women. Because let's say, take the example of Pakistan, as I said. After Zia-ul Haq came to power, and Islamization of the entire country took place to an even greater extent, the incidents of rape have soared. And the point that they make is that 4 male witnesses are required to quantify what a woman has to say about her status as far as the rape is concerned. So please, could you explain this? भाई साहब ने सवाल पूछा है, मैं उर्दू में जवाब दूंगा क्योंकि तकरीर उर्दू में थी. भाई साहब ने सवाल पूछा है कि इस्लाम में ख़वातीन के साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, उसकी इज्जत पे हमला होता है तो क्या सज़ा होती है. और मिसाल दी उनने कि पाकिस्तान के अंदर रेप के लिए, बलात्कार के लिए, ज़िना बिल जबर के लिए क्या सज़ा है. और ज़िया-उल हक का उसने एग्जाम्पल दिया कि 4 सबूत की ज़रूरत है, नहीं मिले तो इसीलिए रेप पाकिस्तान में बढ़ गई. बहुत से लोगों को गलत फहमी है कि रेप के लिए, ज़िना बिल जबर के लिए, बलात्कार के लिए 4 सबूत की ज़रूरत है. कुरान मजीद या हदीस में कहीं भी नहीं लिखा है कि बलात्कार या ज़िना बिल जबर के लिए 4 सबूत की ज़रूरत है. कुरान मजीद में लिखा हुआ है, जो मैंने आयत कोट की, सूरह नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 4 में, अगर कोई इल्ज़ाम लगाता है औरत पर कि उसने कोई जिना किया, दूसरा कुछ किया, तो 4 सबूत की जरूरत है. या बच्चा लने बराबर ने. जिना के लिए अगर कोई इल्जाम लगाता है कि ये औरत ने जिना किया या वो मर्द ने जिना किया, तो वो आदमी जो इल्जाम लगाता है उसको 4 सबूत पेश करना फर्ज है. अगर 4 सबूत पेश नहीं कर सकता तो वो आदमी को 80 कोड़े पड़ेंगे. उसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई औरत के साथ बलात्कार करता है तो वो औरत अगर इल्जाम लगाती है उस वक्त 4 सबूत की जरूरत नहीं है. तो अच्छी बात है. और ये हदीस में आता है, सही हदीस में, कि एक बार एक औरत कहती है कि एक आदमी ने मेरे साथ बलात्कार किया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सही आदमी को जिसने बलात्कार किया उसको सजाए मौत देते हैं. सही हदीस है. उस टाइम 4 सबूत की जरूरत नहीं, लेकिन सबूत की जरूरत है. इट मे बी एन एविडेंस ओनली ऑफ द वुमेन, बट इट शुड बी बैक्ड अप विद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. मतलब बलात्कार अगर कोई औरत इल्जाम लगाती है, अगर साबित होता है, चाहे वो मेडिकल साइंस से हो, चाहे वो एनी वे से हो, साबित हो जाए तो वो आदमी को सजाए मौत है इस्लाम में. इसीलिए आप देखेंगे इस्लाम में देयर इज समथिंग लाइक मॉडेस्टी. हर रिलीजन में कहा गया है कि औरत को मत छेड़ो. आपने कहा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बहुत किस्म के होते हैं. एक होता है कि ईज टीजिंग, बाद में वेरियस अदर थिंग, एंड वन ऑफ द हाईएस्ट इज रेप. वक्त नहीं कि मैं सारे एक्सप्लॉयटेशन की बात करूं, लेकिन टॉकिंग अबाउट ईज टीजिंग, सारे मज़हब में कहा गया है कि औरत को मत छेड़ो, औरत का बलात्कार मत करो. हिंदुइज्म में कहा गया है, क्रिश्चियनिटी में कहा गया है, इस्लाम में कहा गया है. लेकिन इस्लाम में तरीका दिखाया गया है किस तरीके से माशरा बने जहां कोई औरत को न छेड़े, कोई औरत का बलात्कार न करे. इस्लाम के अंदर हिजाब है. हिजाब, लोग हमेशा बात करते हैं औरत का हिजाब, औरत का हिजाब. अल्लाह ताला कुरान मजीद में पहले आदमी के हिजाब के बारे में जिक्र करते, फिर औरत के. अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30 में, ए मोमिन मर्द, जब भी आप कोई औरत को देखते हैं और कोई गलत ख्यालात आपके जहन में आते हैं, फौरन नजर नीचे करो. एक बार एक मुसलमान एक लड़की को घूर के देख रहा था. मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, हराम है. उसने कहा हमारे रसूल ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है. मैंने अभी तक आधी नजर पूरी नहीं किया. जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है, उसका मतलब ये नहीं कि आप घूर घूर के एक लड़की को 10 मिनट तक देखो बिना पलक के झपकाए, विदाउट ब्लिंकिंग, और कहो कि मैं नजर पूरी नहीं किया.
اللہ کے رسول کا کہنا یہ تھا اگر انٹینشنلی انجانے میں آپ کوئی عورت کو دیکھتے یا لڑکی کو دیکھتے پھر سے اس کے بیوٹی پہ فیسٹ کرنے کے لیے مت دیکھو. اس کے بعد آتا ہے حجاب عورت کے لیے. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31. Say to the believing woman, کہو مومنہ سے کہ وہ اپنی نظر نیچے کرے, اپنا سر ڈھاکے اور اپنی زینت نہ دکھائے ایکسیپٹ واٹ نیسری, جتنی ضرورت ہے اتنا. صرف اپنے والدہ, اپنے شوہر, اپنے بیٹے جو محرم ہیں ان کے سامنے وہ اتنے حجاب سٹرکٹلی کرنا ضروری نہیں. حجاب کے 6 نقطے ہیں اسلام میں. سب سے پہلے نقطہ ہے سطر. مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینٹ. خواتین کے لیے سارا جسم, صرف چہرہ اور ہاتھ ٹل دا رسٹ, کلائی تک کے کھلے رہ سکتے, باقی پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 نقطے مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے. دوسرا نقطہ, کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے تھرو دیکھ سکیں. اٹ شوڈ ناٹ بی ٹرانسپیرنٹ اور ٹرانسلوسنٹ. نمبر 3, اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ مرد یا عورت کا ڈھانچہ دکھے. چوتھا نقطہ, اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ اپوزٹ جنس, دوسرا جنس متاثر ہو سکے. 5واں نقطہ, دوسرے جنس کے کپڑے مت پہنو. 6واں نقطہ, وہ کپڑے مت پہنو جو دوسرے مذہب کی نشانی ہے. 6 نقطے ہیں. اور اللہ کے رسول فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں 59 میں اللہ فرماتے, اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے, اپنے بیٹیوں سے, مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو ایک کلوک اوڑے, جلباب اوڑے, تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے. نو ون شوڈ molest them, کوئی ان سے چھیڑخانی نہ کرے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر کلکتہ میں 2 جڑواں بہن, بہت خوبصورت, یکساں خوبصورت, دونوں کلکتہ کے سڑک پہ چل رہے ہیں. ایک بہن پہنی ہے اسلامک کپڑے, حجاب, سارا جسم ڈھکا ہوا ہے, صرف منہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں. دوسری بہن مغربی کپڑے پہنی ہے, منی اسکرٹ اور شارٹ, اور دونوں چل رہے کلکتہ کے سڑک کے اوپر. اور کونے کے اوپر کھڑا ہوا ہے ایک لفنگا لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ کون سے لڑکی کو چھیڑیں گا؟ وہ بہن جو اسلامک حجاب پہنی ہوئی کہ وہ لڑکی جو مغربی منی اسکرٹ اور شارٹ پہنی ہوئی؟ کس کو چھیڑیں گا؟ Obviously the one with obviously the one wearing the western clothes, the mini skirt and shorts. تو اسلام میں صحیح کہا گیا, حجاب کہا گیا ہے عورتوں سے تاکہ وہ عورت کو پروٹیکٹ کر سکے. اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں جو ہم سمجھتے سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے, سب سے اونچا ملک ہے, موسٹ ایڈوانس کنٹری, آپ جانتے ہیں وہاں سب سے زیادہ ریپ ہوتے. اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس آف 1990 میں FBI کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے آن ایوریج تقریباً ہر روز 1756 کیسز آف ریپ ٹک پلیس. ہر روز اتنے بلاತ್ಕಾರ ہوئے. 1996 کی اسٹیٹسٹک سے US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہر روز تقریباً 2713 ریپ ہوئے. 1990 میں 1756, 1996 میں 2713. میں بھی امریکنز کو اور مردان گیا ہے, بڑھ گیا ریپ, بلاತ್ಕಾರ بڑھ گیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اگر آپ اسلامک شریعت امریکہ میں اختیار کریں گے, اگر کوئی آدمی خاتون کو دیکھتا ہے, برے خیالات آتے ہیں, نظر نیچے کرو, اس کے بعد خاتون سر سے پاؤں تک ڈھکی رہنا چاہیے, صرف چہرہ یا ہاتھ کھلا رہ سکتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی آدمی کسی کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, کیپٹل پنشمنٹ, ڈیتھ پینلٹی, سزائے موت. میں پوچھنا چاہتا ہوں, بلاತ್ಕಾರ کی تعداد امریکہ میں بڑھیں گی, وہی کے وہی رہیں گی یا گھٹیں گی؟ see the point about America. بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. I cannot answer this. بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ اگر کوئی آدمی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, اور میں سوال پوچھا ہندو سے, کئی غیر مسلم سے پوچھتا ہوں میں کہ اگر آپ کے والدہ کا کوئی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, ہائپوتھیٹیکل, اور اگر وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو آپ کے سامنے لے کے آیا جائے گا, آپ کیا سزا دیں گے؟ 100% سب غیر مسلم نے کہا کہ میں اس کو سزائے موت دوں گا. تو اپنی والدہ کا کوئی بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے, آپ کو سزائے موت دینے کا ہے. دوسری کسی والدہ کا کرتا ہے تو آپ بولتے ہیں سزائے موت از اے مرسیلیس پنشمنٹ, وہ بہت خطرناک ہے. کوئی غیر مسلم نے کہا کہ میں تو اس کو تڑپا کے ماروں گا. سب سے لیسٹ بلاತ್ಕಾರ جو پورے دنیا میں ہوتا ہے وہ سعودی عربیہ. کیوں؟
क्योंकि ये शरीयत वाला लागू है. पाकिस्तान कौन कहता है कि पूरा इस्लामिक मुल्क है? नाम का है पाकिस्तान. सम प्लेसेस दे फॉलो, सम दे डोंट. कुछ चीज फॉलो करते, कुछ नहीं. तो पाकिस्तान को मत देखो इस्लाम को जांचने के लिए. पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या दूसरा कोई मुल्क को मत देखो. इस्लाम को जांचना है तो जांचो कुरान और हदीस की रोशनी में. मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर अमेरिका में रूल लागू हो जाएगा कि कोई भी आदमी अगर गलत नजर से देखता है उसे नीचे देखना चाहिए, औरत हिजाब पहनना चाहिए, उसके बाद कोई बलात्कार करता है सजाए मौत, तो अमेरिका के अंदर ये बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वही के वहीं रहेंगी या घटेंगी? I should be allowed to also say something about this. So first give the answer, then I'll give you a chance to speak. You're giving me very few options. Sorry? Are you not giving me the right options then? There's no fourth option. Is there a fourth option? No, then I can't answer, I guess. No, is there a fourth option? That's what I want to talk about. Is there any fourth option? There cannot be any option. Either it remains the same, it goes up, it remains the same, or goes down. There's no fourth option. Our hypothesis is based on certain assumptions. So what assumption? No, my point is that we cannot just say what's going to happen to America if we actually impose the Shariat. If you're illogical, you can't. If you're logical, you can. That's right. What's the argument? Tell me. See, my point is, again, Shariat can be imposed in America also, but we have to also see the fact that a lot of these cases are not reported in certain Islamic countries also. Brother, I'm not talking about Islamic country. I'm asking a simple question. You can pose the second question, you can pose 10 questions, I'll reply, but you should be truthful to yourself. If suppose, God forbid, someone rapes your mother, and if the rapist is born in front of you, what punishment will you give him? The only reason I'm asking this question is because this disturbs me. What disturbs you? The point about rape. The fact that there should be capital punishment to people who actually rape. Very good. So that's what Islam says. That's what I'm saying. So that's what I'm with you, brother. So why are you getting scared to reply? Don't get scared. So the thing is that anyone who rapes, that's the reason L.K. Advani, the previous home minister, ex-home minister, a few years back, he suggested that there should be death penalty for the rapist. Therefore, I congratulate him. I may not agree with his other policies. Correct. What he says, I agree with him. So he suggested that in India, there should be death penalty for a rapist. Maybe the next home minister will say that the woman should be dressed up in hijab. Maybe. Okay, now what's the other argument, brother? My point exactly is that... Next question. Next question. Your first question answered or not? More or less, I think. More or less? Yeah, brother, be truthful. What more or less? Which part? I'm telling, don't look at Pakistan for Islam. Am I talking about Pakistan here? Am I talking about Pakistan? That means you didn't hear my lecture correctly. I told that don't look at Muslims or Muslim societies. आप मुसलमान और मुस्लिम माशरे को मत देखो इस्लाम को जानने के लिए. इस्लाम को जानने के लिए कुरान और हदीस देखो. मैं कुरान का इतना हवाला दिया, हदीस का हवाला दिया, आप बोलता है most. What most? Your answers are absolutely fine as far as the hudud laws are That's it, like that. Very good. Now next question. But you can wait, brother. If you don't mind, brother, we'll give the other non-Muslim the chance. We'll come back to you. You can go behind the other non-Muslim if they're non-Muslims. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि हम सबको ईमान, सलामती और सेहत वाली ज़िंदगी अता करें. इस वीडियो में एक भाई साहब ने अंग्रेज़ी ज़ुबान में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से सवाल किया है, लेकिन चूँकि तकरीर उन्होंने उर्दू में की है इसलिए जवाब भी उर्दू में दिया गया है. उन्होंने ये पूछा है कि इस्लाम जो है वो औरतों पर जब जिनसी तशद्दुद होता है या जिनसी ज़्यादती का औरतों को निशाना बनाया जाता है तो इस्लाम में उसकी क्या सज़ा है. और उन्होंने पाकिस्तान की मिसाल दी कि ज़िया उल हक के दौर में उन्होंने ये कहा कि कानून में कहा गया था कि अगर किसी औरत पर ऐसा कुछ हमला होता है या उससे इस तरीके से जिनसी तशद्दुद का या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का निशाना बनाया जाता है तो उस औरत को प्रोड्यूस करने होंगे, सामने लाने होंगे 4 गवाह. अगर 4 गवाह वो नहीं ला सकती तो वो ये चीज़ को साबित नहीं कर सकती है कि उसके साथ ऐसा कुछ ज़्यादती हुई है या ऐसा कुछ जो है जुल्म हुआ है. अब यहाँ पर एक चीज़ की क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है कि कुरान और हदीस में कहीं पर भी औरत पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली गई है कि वो अपनी ज़्यादती को साबित करने के लिए, अपने ऊपर की गई ज़्यादती को साबित करने के लिए वो 4 गवाह को लेकर आएगी. बल्कि ये जो एक रिस्ट्रिक्शन है, एक रिक्वायरमेंट अल्लाह ताला ने बयान की है, जैसा कि सूरह नूर की आयत नंबर 4 में भी अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर औरत ऐसा कोई काम करती है यानी कि ज़ना में मुलविस होती है खुद से, यानी कि कहते हैं ना जिसको कि अपनी मर्ज़ी से इस किस्म के किसी अमल में शामिल होती है, तो उसको साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने शर्त रखी है कि वो 4 गवाह जो हैं उस औरत के ख़िलाफ़ गवाही देंगे कि उन्होंने ख़ुद ऐसा देखा है या करते हुए पाया है उनको, तो फिर जो है औरत को उसके मुताबिक सज़ा दी जाएगी. ये बात ज़िना बिल जबर की नहीं हो रही है,
یہ بات کسی اور کانٹیکسٹ میں کی جا رہی ہے. تو یہاں پر پہلی جو کلیریفیکیشن ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ تو اس بات کی. اور یہی بات مردوں کے حق میں بھی کہی گئی ہے کہ اگر کسی مرد پہ یہ الزام لگتا ہے تو اس کے لیے بھی جو الزام لگانے والا ہے وہ کم سے کم 4 گواہوں کو اپنے ساتھ لے کر آئے گا الزام ثابت کرنے کی. اور اگر وہ 4 گواہوں کو پیش نہیں کر سکے گا تو الزام لگانے والے پر 80 کوڑے پڑیں گے. اور سنن ابی داؤد کی والیوم نمبر 3 کی حدیث نمبر 4366 میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے جس میں ایک عورت نے الزام لگایا ہے کہ اس کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. تو جب یہ بات سامنے آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مجرم کو سزائے موت دی. اور اسلام میں اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس عورت کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، چاہے گواہوں کے تھرو ہوتا ہے یا پھر آج کل کے دور میں میڈیکل سائنس کے ذریعے سے جو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اس میں بھی ثابت ہو جاتا ہے، اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے تو اسلام میں اس شخص کی جس نے اس عورت کے ساتھ عصمت دری کی ہے یا جنسی زیادتی کا اس کو نشانہ بنایا ہے، اس کو سزائے موت دی جانی چاہیے اور دی جاتی ہے اسلام میں. اور یہاں پر ایک بات ہے کہ تمام جو مذاہب ہیں وہ اس چیز سے منع فرماتے ہیں، یعنی کہ تمام مذاہب میں اس چیز کو منع کیا گیا ہے کہ عورت کو مت چھیڑو، چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہو. سیکشول ایکسپلائٹیشن بڑے طریقوں کی ہوتی ہے، نظر سے ہوتی ہے، آواز کسنے سے ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے. اس کا جو ہائیسٹ لیول ہے وہ ریپ ہے. تمام مذاہب اس بات کو کنڈیم کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، لیکن اسلام وہ واحد مذہب ہے جو کہ ایسا رول ماڈل، ایک ایسا لیونگ ماڈل آپ کے سامنے پیش کرتا ہے جس سے یہ جو ریشیو ہے یہ کم ہوتا ہے، لازمی طور پر کم ہوتا ہے. تو وہ ضابطہ حیات جو اسلام پیش کرتا ہے، جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں فرمایا گیا ہے، یعنی کہ پہلے مردوں کے حجاب کی بات کی گئی ہے، اس کے بعد عورتوں کے حجاب کی بات کہی ہے. اب اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب بھی کوئی مومن مرد کسی عورت کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے ذہن میں ذرا بھی کچھ خیال آتا ہے تو اپنی نگاہیں نیچی کر لے. یعنی کہ مردوں کا پردہ یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلیں گے، وہ اپنی نگاہیں اونچی جو ہے وہ نہیں کریں گے کہ ان کی نظر عورتوں پہ نہ پڑے اور نہ ہی ان کے دماغ میں کوئی بھی قسم کا برا خیال آئے. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو پہلی نظر پڑتی ہے، یعنی کہ ایکسیڈنٹل نظر پڑ جاتی ہے، اچانک سے نظر پڑ جاتی ہے، بے اختیاری نظر پڑ جاتی ہے، آپ کا ارادہ نہیں ہوتا دیکھنے کا لیکن آپ کی نظر پڑ جاتی ہے، تو بھی آپ اس وقت اپنی نگاہیں جو ہیں وہ نیچی کر لیں، اپنی نظریں دوسری طرف. اور پھر عورتوں کے حجاب کے متعلق سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں، اپنی نگاہیں نیچی کریں، اپنے چہروں پہ پردہ جو ہے وہ لٹکائیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس چیز کے جو عام طور پر ظاہر ہوتی ہیں، یعنی کہ آنکھیں ہو گئے، ہاتھ ہو گئے، اپ ٹو دا ریسٹ، یعنی کلائی تک ہاتھ ہو گئے. یہ سب چیزیں جو ہیں عام طور پر جو ہے وہ نظر آ سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے تمام اعضاء، تمام باڈی جو ہے عورت کی وہ ڈھکی ہونی چاہیے تاکہ کسی کے نظر پڑنے پہ بھی اس کے ذہن میں کوئی خیال نہ آ پائے. اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ اپنی مومن بیویوں سے، بیٹیوں سے، عورتوں سے کہہ دو کہ جب بھی وہ باہر نکلا کریں تو اپنے اوپر ایک جلباب یعنی ایک چادر اوڑھ کے نکلا کریں تاکہ وہ پہچانی جائیں اور ان کو تنگ نہ کیا جائے. اسی وجہ سے عورتوں کو جو ہے وہ حجاب اور پردہ کرنے کا کہا گیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک عورت ہے اور وہ بہت ہی اٹریکٹیو ڈریس میں، بہت کھلے لباس میں پھر رہی ہے تو کون اس کو اپروچ نہیں کرے گا؟ جو بھی غلط بندہ ہوگا وہ لازمی اس کی طرف جائے گا اور اس کو اپروچ کرے گا اور اس کو چھیڑے گا بھی. اب یہاں پر بات اس چیز کی آتی ہے، اور ایک اور فیکٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ امریکہ جس کو بہت زیادہ ایک ایڈوانسڈ اینڈ بہت زیادہ تعلیم یافتہ ملک سمجھا جاتا ہے، جو کہ وہ ہے بھی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہاں جتنی ایڈوانسمنٹ، جتنی ترقی ہے اتنی ہی انسانیت کی کمی بھی ہے. اب ایف بی آئی کی 1990 کی اسٹیٹسٹکس کے مطابق 1756 کیسز ایوری ڈے فائل ہوتے تھے ریپ، اور وہاں پر ریپ کو اس طریقے سے اتنا بڑا جرم کنسیڈر کیا بھی نہیں جاتا. تو آپ خود دیکھ لیں کہ جہاں پر بالکل کھلی آزادی ہے تو وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور جہاں پر اگر پابندی ہے تو وہاں پر کیا ہو رہا ہے. تو ان سب چیزوں کا سوالوں کا جواب آسانی کے ساتھ مل جائے گا. باقی یہ بات بھی درست ہے کہ جو انسان کی شکل میں جانور پھرتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اسی لیے عورتوں کو کہا گیا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو حفاظت میں رکھیں گی، پردہ کریں گی، غیر ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اور جو مرد ہیں وہ اپنی نگاہیں نیچی کریں گے تاکہ جن میں جانور نہیں بھی ہے ان کو شیطان جو ہے وہ کسی قسم کے بہکاوے میں نہ لا سکے، کیونکہ ہے تو وہ انسان ہی. تو اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کریں گے تو اس طرح کے جو حادثات ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے.
اور باقی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، مرد بھی اور عورتیں بھی، کہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے حادثات سے ہمیں بچائے، ہمیشہ ہماری آل اولاد کو بچائے۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اس سے ضرور کچھ رہنمائی ملی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے۔ اور ایک پیاری سی دعا کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بات بولنے کی، سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط المستقیم پر قائم رکھیں، آمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔